محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور جیسے کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ پیر اور بدھ کے روز منڈے اور وینسڈے کے دن جو ہے وہ طب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بات ہوتی ہے، اور آغا سید علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور طب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ اسی سلسلے کو مزید ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے، اور ہمارا موضوع جو عقل اور ڈپریشن کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، موضوع چل رہا تھا، اس کو آج تیسرے مرحلے میں یعنی پارٹ 3 لے کر آپ کی خدمت کے میں جو ہے وہ حاضر ہیں. اور قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو عقل اور ڈپریشن کے اوپر بڑھائیں آگے، اس سے پہلے ہم جائیں گے ان سوالات کی طرف، کیونکہ ہماری اسکرین کے اوپر ای میل ایڈریس آویزہ کیا جاتا ہے. ابھی کچھ ہی دیر لمحات کے بعد ای میل ایڈریس آویزہ ہو جائے گا. جن لوگوں کو سوالات کرنے ہوتے ہیں، جو اپنی مسائل اور مشکلات جن سے وہ دوچار ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس ای میل کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، تو ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ قبلہ جو ہے ان ای میلز کے جوابات دیتے ہیں، ان لوگوں کو ان کی خدمت میں وہ جوابات صادر کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ویلکم کریں گے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ پہلے سوالات کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع عقل اور ڈپریشن کی طرف آئیں گے. تو پہلا سوال جو کیا گیا ہے کہ دانتوں کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان سے کیسے بچا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ایک بہت زبردست تحفہ ہے. اگر مومنین اور مسلمین اس سے استفادہ کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی دانتوں کی بیماری یا دانتوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوں گے. طب اہل بیت یا طب انبیاء یا طب وحی سے دوری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دانت صاف کرتے تھے تو جو چیز استعمال ہوتا تھا مسواک، وہ اسے کہتے ہیں اراک کا مسواک، یعنی وہ جو لکڑی ہے اس کا نام ہے اراک، الف رے الف کاف. اور اب وہ جو ہے الحمدللہ اسی کی جو درخت کی جڑیں لے کر لوگ پاکستان میں بھی کاشت کر رہے ہیں. البتہ جو پاکستانی مسواک ہے اراک کا، وہ زیادہ موٹا ہوتا ہے، پلاسٹک میں بند آتا ہے، اور وہی پھر مکہ مدینے جاتا ہے، وہاں سے حاجی لوگ خریدتے ہیں. لیکن جو اصل اراک ہے کا مسواک تھوڑا سا کمزور ضعیف ہوتا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنے ناظرین سن رہے ہیں، یہ بہت سستا کراچی میں آپ کو مل جائے گا. وہیں سے پھر وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، پھر ری ایکسپورٹ ہو جاتا ہے ساری دنیا میں، سعودی عرب سے. دنیا کا کوئی پیسٹ بھی، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دنیا کا جتنے بھی پیسٹ ہیں، جتنی ریسرچ ہوئی ہے، مگر یہ عظمت ہے علم پیغمبر کی، یہ عظمت ہے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، کہ دنیا کا کوئی پیسٹ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے کہ آپ کے دانتوں سے اگر خون بہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، دانتوں سے اگر بدبو ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر مسوڑے کمزور ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. واقعاً سنت پیغمبر کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کو اسی طریقے سے پلاسٹک میں بند کر کے رکھیں. ایک خشک ملتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ خشک جو ہوتا ہے بالکل خشک ہو جائے تو وہ
صاف کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا، لیکن وہ تر و تازہ، یا اس کو پانی میں رکھ دیں تاکہ وہ تر و تازہ رہے، تو اس کا بہت مزہ ہے۔ شدید درد لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب اسے استعمال کرتے ہیں ان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہ کوشش کیا کریں کہ کیونکہ سنت پیغمبر ہے، بسم اللہ کر کے اور پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات پڑھ کر آپ استعمال کریں۔ آپ دیکھیے پھر آپ کے دانتوں کے جتنے پرابلمس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ البتہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے وہ ہے خلال کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اکثر لوگ دانت صاف کرتے ہیں مگر خلال نہیں کرتے، اور کبھی ان کے منہ سے شدید بدبو آتی ہے، اور اب دیکھیے بدبو اگر منہ سے آئے تو یہ علماء فرماتے ہیں آپ گناہ کر رہے ہیں، دو گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیتوں لوگ وہ خلال نہیں کرتے، دانت تو صاف کرتے ہیں، تو جب بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، یعنی آپ کی شخصیت خراب ہوتی ہے، پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، لوگ کہیں گے یار یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور دوسرا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ دوسرے مومن کو آپ تکلیف دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ تو ابھی شرم کے مارے شاید آپ کو کچھ نہ کہے اور ضروری بات کرنی ہے، تو جب وہ آپ کی وہ بدبو سے ناک سے ٹکراتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو دو گناہ ہوتے ہیں۔ تو دانتوں کا صاف کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ بہرحال یورپ میں تو اکثر لوگ ہر 6 مہینے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، لیکن یہ عراق کا جو مسواک ہے حضور پاک کی سنت ہے، انشاءاللہ یہ گھروں میں رکھیں اور بچوں کو بھی عادت دیں تو آپ کے دانت صحت مند رکھیں۔ جی آسان صحیح۔ اچھا قبلہ، اس سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور ہے کہ مسوڑوں سے بعض لوگوں کے خون آتا ہے، مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ اس میں اس میں سرجری کا ان کو مشورہ دیتے ہیں، تو اس سے کس طرح سے بچا جائے؟ جو لوگ سرجری سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مسوڑے مضبوط ہو جائیں، اس میں گیپ بھی ختم ہو جائے اور خون آنا بھی بند ہو جائے۔ جی ہاں، دیکھیے اگر مثلا روٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈینٹسٹ حضرات کرتے ہیں، ایک لمبا پروسیجر ہے، طب اسلامی میں اس کا ایک دوسرا حل ہے، یعنی اگر بیماری زیادہ ہو جائے تو طب اہل بیت میں ایک دوائی دی جاتی ہے، اس میں البتہ یہ عراق کا منجن بھی ہوتا ہے اور 2 4 5 چیزیں اور بھی بنائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ طب اہل بیت میں کچھ ڈراپس بھی ہیں، اور اس طرح سے 2 3 چیزیں اور ہیں جس سے یہ پرابلم حل ہو جاتے ہیں۔ خون کا رکنا تو اسی عراق کے جو ہے مسواک سے آپ کا خون تو رک جائے گا، لیکن اگر زیادہ پرابلم ہے تو ایک دوائی منجن کے طور پر وہ استعمال ہوتی ہے، اور اگر آپریشن یا بڑے پرابلمس ہیں کہ روٹ کینال اور اس طرح کی چیزیں جس میں بہت تکلیف دہ عمر ہوتا ہے لمبا چوڑا، تو اس سے بھی بچنے کے لیے طب اہل بیت میں کچھ ڈراپس موجود ہیں، انشاءاللہ اسے ٹرائی کریں تو بڑے پرابلمس بھی آپ کو ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا ایک اور سوال ہے کڈنی کے متعلق کہ اگر کڈنی کے اندر یا گال بلیڈر میں سٹون ہو جائیں تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ جی کڈنی میں جو سٹون ہو جائے اس کا علاج الگ ہے، اگر گال بلیڈر پتے میں ہو جائے اس کا الگ ہے۔ کڈنی میں جو ہے طب اہل بیت میں جامع امام رضا علیہ السلام کی دوائی دیتے ہیں، مگر مولی کا جوس نکالتے ہیں، پانی مولی کا یا سداب کا پانی، سداب کو ابالتے ہیں، 2 گلاس 1 گلاس میں ہو جائے، اور اس میں جامع امام رضا چھوٹی سی گولی ڈالتے ہیں سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ یہ 7 دن میں، اگر بڑی بھی ہو تو 7 دن میں نکل جاتی ہے، ٹوٹ کے نکل جاتی ہے۔ اور اگر پتے میں پتھری ہو تو پھر جامع امام رضا کو سنا کے پانی سے، البتہ وہ سنا کا پانی تھوڑا سا زیادہ ڈوز والا لینا پڑتا ہے، مثلا سنا جو ہے تقریباً 10 گرام لینا پڑتا ہے، یا اس سے بھی اگر سون زیادہ ہے تو اس کی مقدار 20 گرام بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سنا جب لیں گے تو اس سے آپ کا پیٹ جو ہے بہت صاف ہوگا، بار بار ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہوگی، تو احتیاطاً جو ہے پھر آپ نمک وغیرہ زیادہ لیں کہ کہیں اس سے پتھری تو نکل جاتی ہے لیکن کہیں ایسا نہ کہ بلڈ پریشر لو ہو جائے، کیونکہ بار بار آپ کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے،
تو پتے کی پتھری کے لیے جو ہے سنا کا پانی جامع امام رضا کے لیے، مگر احتیاطاً نمکول وغیرہ یا نمک والی چیزیں یا جوس زیادہ پئیں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر لو نہ ہو. وہ بھی انشاءاللہ 2-3 دن میں یا 7 دن میں پتے کی پتھری بھی نکل جاتی ہے. اگر پتھری بالکل چھوٹی ہے تو بہت سمپل ہے کہ آپ 1 کپ جو چائے کا ہوتا ہے اس میں زیتون کا تیل لے لیں، آدھا کپ، اور زیادہ بھی لے سکتے ہیں مگر پیور ہونا چاہیے، ورجن ہونا چاہیے، کیمیکل طریقے سے صاف کیا ہوا، بو اس کی ختم نہ کی گئی، نیچرل ہو. اور اس میں لیمو اور شہد، یہ صبح اور ناشتے میں اور رات کو. تو کافی لوگوں کو الحمدللہ اسی سے پتھری ان کی نکل جاتی ہے بغیر دوائی کے. جی ہاں سر. صحیح. اچھا قبلہ ایک سوال اور بار بار ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، تو اس کو ہم ان سب کے لیے ایک ہی ساتھ سوال کر لیتے ہیں تاکہ سب کو اس کا جواب مل جائے. لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ طب اہل بیت علیہ السلام کے جو کورس جو آپ علیہ یونیورسٹی ہالینڈ جہاں پر اسٹڈی آپ کا کورس کروا رہے ہیں، تو کتنا ان کی کتنے اس کا وقت ہونا چاہیے، کتنے مہینے کا کورس ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کر سکیں، کتنا وقت درکار ہے اس میں؟ دیکھیے ابھی یہ جو آن لائن ہم 1 سال کا کورس، 1 سال کا تو ایک سرٹیفکیٹ ٹائپ کورس ہے جس میں آپ کے جو اپنی بیماریاں ہیں یا آپ کے گھر کی بیماریاں ہیں ان کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آفیشلی آپ مکتب کھول سکیں اور آفیشلی لوگوں کا چھوٹا کلینک یا اسپتال کھول کر لوگوں کی خدمت کر سکیں، تو اس کے لیے 4 سال کا کورس ہوگا. اس میں آپ کو ہومیوپیتھی بھی پڑھائی جائے گی اور اس کے ساتھ چائنیز میڈیسن بھی پڑھائی جائے گی، اور جو یونانی حکمت ہے وہ بھی پڑھائی جائے گی. صرف طب اہل بیت نہیں ہوگا. تو اس میں کیونکہ آپ نے مکتب کھولنا ہے تو ہومیوپیتھی کا جو ہم سرٹیفکیٹ جرمن یونیورسٹی سے آپ کو دلوائیں گے، کیونکہ وہاں بہت سارے ملکوں میں ہومیوپیتھی جو ہے وہ لیگل ہے. چائنیز میڈیسن کا سرٹیفکیٹ آپ کو چائنا سے دلائیں گے، اور طب اہل بیت کا ہالینڈ سے ہوگا. تو 3 سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائیں گے. تو کیونکہ ہومیوپیتھی بھی اس وقت یورپ میں بھی لیگل ہے، چائنیز بھی لیگل ہے، رجسٹرڈ ہے، تو انشاءاللہ پھر پوری دنیا میں آپ مکتب کھول سکتے ہیں اگر 4 سال کا پورا آپ نے ڈگری کورس کر لیا. جی ہاں سر. صحیح. اچھا قبلہ اب بلا فاصلہ جو ہے وہ اپنے آج کے موضوع کے اوپر آئیں گے، جو ہمارا موضوع گزشتہ پروگرامز میں کنٹینیو ہو رہا ہے، عقل اور ڈپریشن. اس کو تیسرے مرحلے میں آج ہم داخل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو موضوع جو ہے، ہمارا جو گفتگو کا مرحلہ ہے وہ پہنچا ہے فیملی ڈپریشن کے اوپر. اس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں یعنی پیر کے روز گزشتہ جو منڈے گزرا ہے اس میں ہم نے گفتگو کی تھی. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے تاکہ ان ناظرین کے لیے جو ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں، پیر کا پروگرام انہوں نے نہیں دیکھا، تو وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ پھر آگے جو ہے اس کو بڑھایا جائے. کہ فیملی ڈپریشن کے قبلہ اسباب کیا ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے طب اہل بیت کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے عقل کو قوی کرنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بدترین بیماری جو ہے وہ کم عقلی ہے. یہ حدیث ہے جو حضرت علی علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ کم عقل کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اور دوسری حدیث وہ بھی بہت زبردست ہے، یعنی ہلا دینے والی حدیث ہے، اور عملاً بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ احمق، اگر بے وقوف کم عقل آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کو دشمن عاقل سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. اب یہ واقعاً ہلا دینے والی حدیث ہے کہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ سے خیر خواہی کرتا ہے، مگر کیونکہ بیچارے کی عقل کم ہے تو وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گا. وہ یہ لطیفہ ہے یا حقیقت ہے، بہرحال یہ سنی سنائی بات ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ ان کے دوست تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے آنکھ پہ جو ہے مکھی بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ مکھی کو اٹھانا چاہتا تھا مگر ایسے اس نے ہاتھ چلایا کہ اس کی آنکھ زخمی ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حدیث یہ کہہ رہی کہ کم عقل دوست جو ہے وہ عاقل دشمن سے زیادہ خطرناک ہے.
کتنی تنظیمیں جو ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ برباد ہو گئی ہیں. دشمن نے برباد نہیں کی مگر کم عقل دوستوں نے برباد کی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عقل جو ہے کتنی اہم چیز ہے. اور اگر عقل قوی ہو جائے اور انسان کا ڈپریشن ختم ہو جائے تو 60% بیماریاں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ 60% بیماریوں کا تعلق جو ہے، یہ ڈیبیٹ جو دونوں گروپ میں ڈاکٹرز کے رہی ہے کہ آیا بیماری کا تعلق غذا، وائرس ان سے زیادہ ہے یا ڈپریشن سے زیادہ ہے، تو یہ آپ ڈیبیٹ سن سکتے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے زیادہ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ہارٹ کی بیماری کی، کیونکہ وہ اسٹریس ہارمونز نکلتے ہیں. لہٰذا اگر ہم انسانوں کی عقل کو قوی بنا دیں اور ان کی تربیت کی جائے تو کیا ہوگا کہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا، وہ پیس آف مائنڈ انہیں مل جائے گا، وہ کئی بیماریوں سے ان سے نجات مل جائے گی. ایک دوسری حدیث بھی بہت پاورفل ہے کہ کیوں پہلا چیپٹر عقل ہے. فرمایا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا عقل، جس کی عقل نہیں ہے. دیکھیں کتنی زبردست حدیث ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یہ پہلا چیپٹر جو ہے اسلام میں عقل ہے. فرمایا لا دین لمن لا عقل لہو، جس کا عقل نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیے عقل دین الگ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے جس کا دین نہیں ہے. کیوں دین نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا عقل نہیں ہے. یعنی عقل اور دین کا تعلق ہے. تو عقل اگر انسان کی قوی ہو جائے تو کتنے پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک خلاصہ گزشتہ دروس کا نئے ناظرین کے لیے کہ ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے جس سے عقل کو طاقت ملتی ہے، اور ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے جس سے عقل کو نقصان ہوتا ہے. مثلا ہم ابھی تک جو گفتگو شہوت سے، شہوت کسی قسم کی بھی ہو، پیٹ کی شہوت، بولنے کی شہوت، دیکھنے کی شہوت اور حرام کی شہوت، شہوت سے عقل ضعیف ہوتی ہے. اور جتنا شہوت پہ کنٹرول ہے آپ کا اتنی آپ کی عقل پاورفل ہوتی ہے. غصے سے عقل ضعیف ہوتی ہے اور غصے پہ کنٹرول کرنے سے عقل بڑھتی ہے. تکبر کرنے سے عقل ضعیف ہوتی ہے. تواضع، لوگوں کا احترام کرنا، اخلاق سے ملنے سے عقل بڑھتی ہے. طمع، لالچ سے عقل کم ہوتی ہے، اور جتنی طمع آپ کم کرتے ہیں اتنی آپ کی عقل بڑھتی ہے. احتمال، جتنا احتمال آپ زیادہ کرتے ہیں شاید یہ خطرہ ہو، شاید یہ ہو جائے، شاید یہ ہو جائے، تو بے وقوف احتمال نہیں کرتے. اوپر چھت پہ کھڑا تھا، کسی نے کہا بھائی گر جاؤ گے، کہ نہیں گروں گا، احتیاط نہیں کیا، آخر گر گیا. تو احتمال جو زیادہ کرتا ہے یعنی سوچتا زیادہ ہے شاید یہ نقصان ہو، شاید 100 شاید یا 1000 شاید کر کے وہ احتمال کرتا ہے، ورس پاسبلٹیز کو زیادہ سوچتا ہے، وہ انسان عقل مند بنتا ہے. اور جو نہیں سوچتا وہ بے وقوف بنتا ہے. اسی طرح سے جو ہے جو فانی چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ بے وقوف بنتا ہے، اس کی عقل کم ہوتی ہے. اور جو ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو لافانی ہے، جو بقا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ عقل مند ہے. بے وفا سے محبت کرنے والا ظاہر ہے کہ بے وقوف کہلاتا ہے، اور با وفا لوگوں سے محبت کرنے والا جو ہے انسان عقل مند ہوتا ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جو انسان جتنی گناہ کرتا ہے اتنی اس کی عقل کم ہو جاتی ہے، اور جتنا گناہ سے بچتا ہے اتنی اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے. حدیث پاک ہے، مولا علی علیہ السلام نقل فرماتے ہیں، لا غنا کل عقل. 2 جملے ہیں مگر سمندر کو مولا علی نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے کوزے میں بند کیا ہے. لا غنا کل عقل. او پیسے کے پجاری ہو، او ڈالر و پاؤنڈ کے پیچھے بھاگنے والوں، مولا علی کیا زبردست جملہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں عقل سے بڑھ کر کوئی امیری نہیں ہے. اللہ اکبر. عقل سے بڑھ کر کوئی امیری نہیں ہے. جس نے عقل کو کامل کر دیا
وہ دنیا کا بادشاہ ہے، وہ امیروں کا امیر ہے. اگر کروڑ پتی بھی ہو جائے، عقل نہیں ہے تو وہ فقیر. اب آپ دیکھیے، میں زندہ مثال بتا دوں، کتنے افریقہ ملکوں میں کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں، مگر اکثر وہاں سیفٹی نہیں ہے، امن نہیں ہے، تو ان کو کڈنیپ کرتے ہیں. بس ایک ملک میں بھی مجھے پتا ہے کہ 1 مہینے میں 4 ملٹی ملینر لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا، اور کسی سے ½ ملین لیا، کسی سے 1 ملین لیا. اگر پیسے نہیں کہ ان کی کان کاٹ کے، کبھی اس کا ہاتھ کاٹ کے، انگلی کاٹ کے ان کے پیرنٹس کو بھیج دیا. اب دیکھیے یہاں پر دوسری حدیث سنیں. اللہ کے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان عقل مند ہے اس کے لیے امن زیادہ اہمیت ہے، نہ کہ پیسہ. کہ بھئی جس ملک میں مجھے امن نہیں ہے، میں محفوظ نہیں ہوں، میری عزت محفوظ نہیں، میرے بچے محفوظ نہیں، تو پیسہ کتنا بھی کماؤ کیا فائدہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسے والے لوگ ہیں، اور کتنے لوگ کڈنیپ ہو کے مار دیتے ہیں، ان کی لاش تک نہیں ملتی. تو پیسہ ہے مگر عقل نہیں ہے، لہذا وہ پیسہ ان کے موت کا سبب ہے. یعنی اگر پیسہ زیادہ آپ اس کو ویلیو سمجھتے ہیں اور امن امان کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے، تو آپ کی عقل ہے ہی نہیں. بھائی پیسہ کس کام آئے گا جبکہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے آپ کے لاش کو پھینک دیا جائے. اصل چیز ہے امن اور امان. سبحان اللہ. کہ عقل ٹھیک ہے، امن ہو. اب پیسہ ہے مگر ان کے پاس عقل نہیں. وہ کیوں رہ رہے ہیں ایسے ملکوں میں؟ کر جی یہاں پر نہ ٹیکس دینا ہے نہ کچھ دینا ہے، جتنا ہم پروفٹ رکھے. پیسے کی وجہ سے اپنی جان کو ضائع کر رہا ہے. اگر پیسے کی وجہ سے کوئی انسان اپنی اولاد کو ضائع کر رہا ہے تو وہ انسان بیچارہ بھی کم عقل ہے. پیسے کی وجہ سے اپنی بیوی کو ضائع کر دیا، پیسے کی وجہ سے بچے شرابی ہو گئے، زانی ہو گئے، کافر ہو گئے، بدبخت ہو گئے، پیسے کی وجہ، کیونکہ اس نے سمجھا کہ پیسہ زیادہ اہم ہے. جبکہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ ہے. اگر آپ کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے اور آپ ملٹی بلینر ہے تو بتائیے اس زندگی پہ کوئی رحمت نہیں بلکہ لعنت ہے. کہ بھئی آپ سکون سے زندگی نہیں بسر کر رہے، آپ رات کو سو نہیں سکتے، ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اور 1000 بیماریوں میں مبتلا. تو یہ دنیا کی موسٹ ویلیوبل چیز کیا ہے؟ وہ پیس آف مائنڈ ہے. لہٰذا واقعی جن لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے، مگر قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ زبردست آیت ہے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. زبردست آیت ہے، کروڑ ڈالر سے پاورفل آیت ہے. اگر اس پر عمل کریں کہ جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے؟ جہنم میں جانے والے یہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں نصیحت کی باتیں سنتے اور کاش ہم اپنی عقل کو قوی کرتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. یعنی اگر عقل انسان کی ضعیف ہے تو انسان اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے. کیونکہ جو بے وقوف انسان ہے اس کی ایک پہچان حدیث و قرآن میں یہ ہے کہ وہ نصیحت کی بات سننا پسند نہیں کرتا. جو عقل مند ہے وہ التماس کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی ادب سکھائے، مجھے کوئی اخلاق سکھائے. وہ دولت دینے کے لیے تیار ہے، خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، غلام بننے کے لیے تیار ہے کہ مجھے ایک نورانی صفت کوئی سکھا دے. استاد کی تلاش میں رہتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایسا استاد جو آپ کی عقل کو کامل کر دے، اگر آدھی زندگی بھی اس کی تلاش میں آپ نے ضائع کی ہے تو وہ آپ نے ضائع نہیں کی ہے. اگر ایسا استاد مل گیا کہ آپ کی عقل کو کامل کر دیا تو یقیناً آپ عظیم الترین عظیم الشان انسانوں میں شامل ہوں. تو قبلہ موسوی صاحب یہ تمام تمہید تھی. اب جو اصل موضوع ہے فیملی ڈپریشن. جی ہاں، فیملی ڈپریشن کے اسباب دیکھیے. جو سب سے بڑا سبب ایک جو ہم آسانی سے بیان کروا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. موسوی صاحب دیکھیے، اگر آپ انگلینڈ میں گاڑی چلانا چاہیں تو آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ کو کلاس میں جانے 20-30 کلاس، اس کے بعد امتحان دیں گے، پھر آپ کو لائسنس ملے. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے گاڑی چلانے کے لیے ٹریننگ حاصل نہیں کی، آپ کو پتہ نہیں ہے رولز ریگولیشن، سائن کا پتہ نہیں، تو آپ کی ٹکر ہو جائے گی، دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، خود کو.
ایک معمولی گاڑی چلانے کے لیے کورس اور ٹریننگ کی ضرورت ہے، مگر افسوس صد افسوس پوری زندگی کی گاڑی چلانی ہے، شادی یعنی پوری زندگی کی گاڑی چلانا ہے، اور آئندہ نسل کی تیاری کرنے والے، آئندہ نسل جو ہے آپ کے ذریعے سے دنیا میں آئے گی، مگر اس کے لیے نہ کوئی کورس لیتا ہے نہ کوئی ٹریننگ لیتا ہے. تو یقیناً جب بغیر کورس کے آپ زندگی کی گاڑی چلائیں گے، بغیر علم کے آپ شادی کریں گے، زندگی کی گاڑی چلائیں گے، آپ کو حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے، بیوی کا حق کیا ہے، سسر کا حق کیا ہے، ساس کا حق کیا ہے، میرے سالے کا حق کیا ہے، سالی کا حق کیا ہے، بہنوں کا حق کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. بس آپ نے شادی کر لی تو یقیناً علم نہیں ہوگا تو عقل نہیں ہوگی. آپ نے کچھ کورس نہیں کیا ہے تو اسی وجہ سے ٹکراؤ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. انہی ایکسیڈنٹ کا ایک نتیجہ ڈپریشن ہے، ایکسیڈنٹ کا دوسرا نتیجہ طلاق ہے. تو کورس کرنا بہت ضروری ہے. جی موسوی صاحب. آغا صاحب اس میں اس سے ملتی جلتی بات ہے تاکہ اس کو مزید اور کھولا جائے کہ بعض دفعہ مزاج کی پرابلم ہوتی ہے، یا میاں بیوی میں دونوں ہی شکی ہوتے ہیں یا اس میں سے کوئی ایک شکی ہوتا ہے، مگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. طب اہل بیت کے اندر یہ بحث موجود ہے اور کسی میڈیسن کے اندر یہ بحث موجود نہیں ہے. تو میں نے چاہا کہ اس سوال کو یہاں پر رکھا جائے کہ اگر کوئی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ سودائی مزاج رکھتا ہے، مگر چونکہ یہ بحث عام نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں، اس کی وجہ سے بڑے گھر برباد ہوتے ہیں. تو اس مزاج کو اگر بیلنس کر دیا جائے تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور طلاقیں رک جائیں گی. اس کے اوپر کچھ ارشاد فرمائیے. جی ہاں، صحیح فرمایا کہ مزاج بھی میں اگر فرق ہے تو وہ بھی سبب ہے چھوٹے اختلاف کا، یعنی بڑے اختلاف کا سبب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک صفرائی مزاج ہے، اس کے اندر غصہ زیادہ ہے، یا دوسرا سودائی مزاج ہے، اس کے اندر شک شبہات زیادہ ہیں، مگر ان کا علاج ایک تو دوا سے ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ عقل کو قوی کیا جائے. یعنی مزاج تو آپ کا بدل جائے گا دوائی کھانے سے، لیکن جب تک کہ آپ کی عقل قوی نہیں ہوگی کہ آپ کو دو خاندانوں کو ملا کے چلانا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نیا چیلنج ہے آپ کے لیے. دیکھیے صرف مزاج نہیں ہے، جس سے آپ شادی کرنے والے ہیں ان کے اندر الگ اخلاق ہے، آپ کا الگ اخلاق ہے، ان کے والدین کا الگ اخلاق ہے، آپ کے والدین کا الگ اخلاق ہے. اس کے لیے بھرپور ایک کورس کی ضرورت ہے تاکہ اس کورس کو حاصل کر کے آپ کی عقل اس قابل ہو کہ آپ صحیح ڈیسیشن لیں، شوہر بھی صحیح ڈیسیشن لے، بیوی بھی صحیح ڈیسیشن لے. جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا، جیسے وہی ڈرائیونگ کی مثال میں نے دی کہ کتنے سائن ہیں، اگر آپ کو سائن فارغ والا کا سائن آپ کو نہیں پتا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایک نہیں ہزاروں سائن. اسی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے بھی جو اصول ہے کہ ہماری عقل کیسے صحیح فیصلہ کرے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں جو زبردست ہے کہ اس معاملے میں جو عقل کی تعریف کی گئی ہے، فرمایا 50% جو عقل ہے وہ ہے احتمال ضرر، یعنی ورس پاسبلٹی. جب بھی آپ کوئی بھی شادی کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، احتمال دیں، احتمال یہ ہو جائے گا. لوگ کہیں گے نہیں بھائی وہ لڑکی جو ہے نماز نہیں پڑھتی، کوئی بات نہیں مولانا وہ ہم اسے ٹھیک کر لیں گے. یہ سب جو ہے خوش فہمیاں ہوتی ہیں اور بعد میں یہ پھر تبدیل ہو جاتی ہیں بڑے بڑے جھگڑوں. تو فرمایا احتمال پہلے جو ہے نا، احتمال جتنا زیادہ کریں گے آپ، جب آپ رشتہ لینے والے ہیں اس وقت احتمال زیادہ دیں. بہت احتمالوں کی ضرورت ہے جو اسلام نے احتمال بتائے بھی ہیں کہ آپ سوچیں کہ بھائی لڑکی جو ہے جس سے شادی کرنے والے ہیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کیسے مزاج کی ہے. فرمایا اس کے ماں باپ کو دیکھو، اس کی ماں اگر شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے تو بیٹی پر بھی اس کا اثر ہوگا. پھر اس کے بہن بھائیوں کا اخلاق دیکھو، ظاہر ہے کہ اسی گھر میں پرورش ہوئی ہے، اگر بہن بھائیوں کا اخلاق اچھا ہے تو اس کا بھی اخلاق اچھا ہو.
یعنی یہ سارے احتمال ہیں. جتنے احتمال زیادہ دیں گے آپ اس کے اندر آپ کی عقل کمی ہوگی. اب دوسری بات یہ کہ نہیں بھائی احتمال تو ہم نے تو بہت دیے مگر اس کے باوجود جو ہے لڑکی یا لڑکا شوہر یا شوہر جو ہم چاہتے تو ویسا نہیں ہو. اب کیا کریں؟ فرمایا آدھا عقل درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے. تو فرمایا اصل میں ڈپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو معاف نہیں کرتا اور بیوی شوہر کو معاف نہیں کرتی. دونوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے آخر، دونوں کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، دونوں میں کبھی مثلا انبن ہو جاتی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پاورفل اصول ہے وہ ہے معاف کرنا. کہ معاف کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی اچھی صفت ہے کہ اگر میاں بیوی نے معاف کرنا سیکھ لیا تو کبھی بھی ڈپریشن میں فیملیز مبتلا نہیں ہوں گی، بلکہ ہر انسان کو معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جیسے گزشتہ حدیث میں ہم نے عرض بھی کیا، حدیث پاک کو سنایا کہ عقل کی زکوٰۃ ہے معاف کرنا. معاف کرنا عاقل کا کام ہے. تو جب تک ہم معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہے، یہ پرابلمس ہوں گے. جی ہاں صاحب. قبلہ تھوڑے سے اس پہ اگر اور پریکاشنز کچھ عرض ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ پھر ایک بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے ہمارے پاس 5 منٹ کے بعد، تو تھوڑا سا اس پر کچھ پریکاشنز پر بات ہو جائے قبلہ. جی ہاں، پریکاشنز میں پہلا تو پریکاشن ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ بھائی آپ علماء بھی اس میں پریکاشنز لیں گے، فوراً نکاح نہ پڑھائیں. دیکھیے ہم نے جب انگلینڈ میں تھے تو بہت ساری طلاقیں جب ہم نے دیکھی تو ہم نے شرط رکھی کہ بھائی پہلے آپ کورس کریں، اور زیادہ بھی نہیں، میں نے کہا 2 مہینے کا 1 مہینے کا کورس کر لیں تاکہ آپ کو حلال حرام کا پتہ چل جائے، رائٹس کا پتہ چل جائے، ڈیوٹیز کا پتہ چل جائے. اور الحمدللہ جن لوگوں نے بھی کورس کیا ان کی زندگی بہت اچھی ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں، کبھی کوئی طلاق نہیں ہوئی. لیکن علماء اگر سارے علماء یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی آخر پوری زندگی کی گاڑی چلانی ہے، اس سے 2 خاندانوں میں دشمنیاں ہو جائیں گی، نفرتیں ہو جائیں گی، کورٹ میں چلے جائیں گے، لاکھوں ڈالر جو ہے وہ وکیلوں کی جیبوں میں چلے جائیں گے، یہ اچھی چیزیں پہلے کورس کر لیں. اصل میں جو بھی کورس کیسے ہے، لٹریچر ہے اس کا یا اس کے اوپر آپ نے کچھ ویڈیو پیغامات ہیں، کس طرح سے؟ ہمارے پاس کورس موجود ہے، جنہوں نے بھی کرنا ہے ہم ان کو یہ لکھا ہوا بھی موجود ہے، وہ بھیج دیں گے، اور اگر چاہیں گے آڈیو ویڈیو میں بھیج دیں گے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تقریباً زیادہ سے زیادہ یہ کورس کے تقریباً انشاءاللہ یہ سن لیں تو اس کا امتحان بھی دے دیں، سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے، تو انشاءاللہ یہ خود بھی کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے، بلکہ اگر لڑتے ہوئے لوگ انہیں مل جائیں ان میں بھی صلح کر دیں. اب آپ دیکھیں ایک بہت ہی سمپل سی بات، ایک سمپل سوال آپ 1000 آدمیوں سے کر لیں جو شادی شدہ لوگ ہیں، بولے بھی آپ شادی کا مقصد بتائیں، شادی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کو صحیح جواب شاید 2% 5% لوگ دیں گے. بعض کہیں گے جناب وہ بس اکیلے تھے، وہ ہوم سکنس میں مبتلا ہو گئے تھے اس لیے شادی کر دی، یہ بھی غلط جواب ہے. بعض کہ جناب وہ جو ہے بچے چاہتے اس لیے، بعض کہتے ہیں ماں باپ نے کہہ دیا، بعض میں فیملی اسٹارٹ کرنی تھی، بعض کہتے ہیں ہمیں کھانا پکانا نہیں آتا تھا، بیوی کی ضرورت تھی. یعنی اس طرح کے الٹے سیدھے جوابات ملیں گے. 5% شاید لوگ آپ کو مقصد شادی کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو 5% لوگ شاید جواب دیں. اب جب ایک گاڑی کا کورس بھی نہیں کیا ہوا ہے کیونکہ مقصد ہی کا پتہ نہیں ہے، بلکہ ہم جب کورس کراتے ہیں بھائی شادی کیوں کر رہے ہو، وجہ بتاؤ. اور اکثر لوگ غلط جواب دیتے ہیں، کہتے جناب یہ ڈیزائر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ سارے جوابات غلط نہیں ہے. ڈیزائر ہے ہماری خواہش ہے، کیا کریں، بھوک لگتی. اصل شادی کا مقصد جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے پرفیکشن، تاکہ ہم پرفیکشن حاصل کریں. بغیر شادی کے کوئی دنیا کا انسان پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتا، تکامل حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ دیکھیے جب ہم اکیلے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. جب ہم شادی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر سیکریفائس کا جذبہ ہے یا نہیں. بس شادی شدہ نہیں، آپ دوستوں کے ساتھ چلے گئے، ادھر گھومنے چلے گئے، ادھر چلے گئے، کسی کی پرواہ نہیں. لیکن جب شادی کر لی تو اب ذمہ داری ہے. کبھی بیوی بیمار ہو گئی، اب یہاں سیکریفائس دینا ہے. کبھی شوہر بیمار ہو گیا، تو
یہ سب سیکریفائسز ہیں تاکہ پرفیکشن ہو. دیکھیں ماں باپ نے ڈانٹا تو ہم اسے فیل نہیں کرتے, بچپن سے ماں باپ کے عادی ہو چکے ہیں, لیکن اب اسلام کہتا ہے کہ سسر اور ساس جو ہے یہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ کا مسئلہ ہے کہ اگر ساس سسر کا آپ کو گالی دے یا ڈانٹے تو آپ وہی ماں کا درجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ مگر قبلہ آج کل تو بہویں یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی نا. ان کی تو اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ فوراً فیملی سے الگ جدا ہو جائیں, الگ چلے جائیں. اس کے لیے کیا اس میں کورس میں کچھ معاملات ہیں؟ بالکل بالکل, اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ساس اور سسر کو ماں باپ کی جگہ آپ نے نہیں دی تو آپ کو کبھی پرفیکشن نہیں ملے گا. پرفیکشن کا پہلا اصول تو سیکریفائس ہے. دیکھیے ایک رکعت جو ہے 70 رکعت میں بدلتی ہے حدیث پاک میں شادی کے بعد, تو وہ سیکریفائس کے بغیر تھوڑی کہ صرف ہم لذت حاصل کریں ایک رکعت 70 رکعت بن جائے. نہیں, جب ساس کو ماں کی جگہ دیں, جب سسر کو باپ کی جگہ سمجھیں تو اس وقت ہمیں پرفیکشن ملے گا. کیونکہ حدیث میں بھی جتنی سیکریفائس دیں گے تو اگر مثلا جناب دلہن نے کہا کہ مجھے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا ہے, تو یہ ایک ایسی سنت قائم کر رہی ہے کہ وہ سنت کیا ہے, وہ گناہ جاریہ والی سنت ہے. سنت عربی میں اچھے عمل کو بھی کہتے ہیں, برے عمل کو بھی. ہمارے ہاں صرف جو ہے وہ سنت اچھے عمل کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ ایک ایسی چیز کی بنیاد ڈال رہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی ظلم ہوگا. کیونکہ ماں باپ کے, اگر ماں باپ سے بیٹے کو جدا کیا تو اس کے ساتھ وہی ظلم ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ظلم اگر اس نے ساس سسر پہ کیا ہے اس پر نہ ہو. اب پوری دنیا میں چھان بین کر کے دیکھ لیں کہ جو دلہن اپنے ساس اور سسر کا احترام کرتی ہیں تو الحمدللہ جب وہ بہو لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں ان کا بھی احترام ہوتا ہے. لیکن جو یورپین اسٹائل ویسٹرن اسٹائل دیکھیں تو ان کا کیا اشر ہے کہ وہ بڈھے پڑے رہتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ ایک ظلم ہے جو سلسلہ چلتا رہے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی خرابیاں, اگر آپ اس کو گننا شروع کریں کہ جو اپنے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ نہیں دیتے, الگ رہنا چاہتے. ایک تو دیکھیے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اتنا ثواب ہے جتنا کعبۃ اللہ کو. تو یہ دونوں کے اس وقت ماں باپ ہے, ساس سسر بھی ماں باپ ہے. تو اس ثواب سے محروم ہوں گے تو کیا ہوگا, یہ عقل کی کمی ہے. اور دوسرا ماں باپ, ساس سسر بھی ماں باپ, حدیث میں ہے کہ ان کی خدمت گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ساس سسر بھی ماں ہے, اس ثواب سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے, گناہوں کا کفارہ, گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ ساس سسر کی خدمت کریں. وہ یعنی اس کو بھی, بیٹے کو بھی جدا کر رہے ہیں, یہ خود ایک ظلم ہے. کیونکہ ہم جو اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ماں باپ سے محبت نہیں کرتے. یعنی یہ خود سارے انسانوں کا حال ہے. لیکن ماں باپ اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مثلا بیوی کتنی بھی شوہر سے محبت کرے مگر اتنی محبت نہیں اس کی خالص جتنی ماں کی محبت خالص ہے. یعنی اپنے ماں سے بیٹے کو جدا کرنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ خود وہ ظلم اس کے اوپر بھی ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو گناہ ملے گا. اور اس کے علاوہ عمر کم ہو جاتی ہے انسان کی. عمر اگر عمر بڑھانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ اور جو نقصانات ہیں موسوی صاحب, وہ بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ آپ دیکھیے ماں باپ کو 60-70 سال زندگی گزار چکے ہیں, ان کو بچے پالنے کا ہنر آتا ہے, تجربہ آتا ہے. یعنی مفت میں ایک تجربے کار آپ کو ماں مل جاتی ہے. یہ نئی دلہن سے کیا پتا. اب جو اکیلے رہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں, گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں کہ جو ماں باپ رہتے ہیں بچے کو کبھی کوئی چیز حلق میں پھنس گئی وہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے سے اس کو نکال دیتے ہیں. لیکن نئی دلہن کو پتا نہیں کہ گلے میں یہ ہو گیا ہے, بچہ پانی میں گر گیا ہے, یہ ہو گیا, کچھ پتا نہیں ہوتا.
کئی اموات بچوں میں صرف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ دلہن اکیلی رہنا چاہتی ہے، ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کا بچہ مر جاتا ہے، یا کئی بیماریوں میں، پولیو میں بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، لولا لنگڑا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہے انہیں تجربہ ہے۔ تو ایک تجربے کار استاد سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ یورپ میں دیکھ لیں کہ جو ماں باپ رہتے ہیں ساتھ، ان کے بچوں کو اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، کیونکہ ماں باپ تو اکثر دادا دادی نانا نانی جو ہے وہ اردو میں بات کرتے ہیں، مفت میں ایک لینگویج مل جاتی ہے، پھر بچوں کا ذہن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ بوڑھے ماں باپ جو ہوتے ہیں، بوڑھے دادا دادی، یہ قصے سناتے ہیں، جبکہ آج سائیکالوجی سے ثابت ہے کہ اگر قصے بچے کو سونے سے پہلے سنائیں گے اس کی عقل بڑھتی ہے، تو بچوں کا نقصان ہوتا ہے، خود کا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اکیلے رہ کر زیادہ خوش ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فیملی میں اگر اکٹھے رہتے ہیں اس کی برکات بھی زیادہ ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور بوڑھے بزرگ لوگ اگر گھر میں ہوں تو آفتیں آنے والی واپس ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ ابھی ایک مختصر سی بریک پر ہم جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو فیملی ڈپریشن کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے اور اس میں اور جو مختلف محرکات ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ لیتے ہیں مختصر سی بریک۔ محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله۔ جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ متصل کریں، جہاں پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے گفتگو کو روکا تھا، ہماری گفتگو کا سلسلہ عقل اور ڈپریشن کو تیسرے مرحلے میں لے کر آج ہو رہا ہے، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں فیملی ڈپریشن میں، فیملی کے درمیان جو تنازعات ہو جاتے ہیں، جو مختلف حوالے ہیں، ان محرکات کو پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل جو سوالات کیے گئے اور اس کے جوابات، نسخے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بھیجے گئے، تو اس میں ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں ان پروگرامز کے اندر کہ آپ اپنے جی پی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور اپنے جی پی کی جو ہے وہ اس کی نگرانی میں، ان کی روشنی میں، ان کی تاکیدات میں کی روشنی میں جو ہے وہ ان تمام مشوروں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، تو اپنی گفتگو کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور فیملی ڈپریشن کے اوپر قبلہ ہماری بات ہو رہی تھی، اس میں ایک پوائنٹ اور شامل کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ظلم ضرور ہوگا اس کے ساتھ جس نے اگر کسی کے بیٹے کو جدا کیا اور فیملی کو بریک کیا، اور وہ جو کہ ایک کہا جاتا ہے کہ جی پرائیویسی چاہیے، اور وہ فیملی کے یونٹ کو توڑا، یقیناً اس کے بہت سارے نقصانات جو ہے وہ ایک معاشرتی طور سے بھی، اخلاقی طور سے بھی، روحانی اور معنوی طور سے بھی آپ نے جو ہے وہ ابھی گنوائے اور لوگوں کے اذہان تک منتقل کیے۔ اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی ڈپریشن بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اکیلے رہتے ہیں تو کرنے کو بہت سارے کام نہیں ہوتے، ایک فیملی لائف نہیں ہوتی، ایک چہل پہل نہیں ہوتی، تو آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ باقاعدہ نوبت جو ہے وہ دھیرے دھیرے ہو کے اور وہ میڈیسنز کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب میں پریکٹیکلی آپ کو ایک تجربہ بتاؤں کہ ایران میں امام رضا علیہ السلام کے خادموں کے ساتھ ہم گئے تھے ایک پورے صوبے میں تبریز کی طرف، تو یہ لوگ امام رضا علیہ السلام کے تبرکات لے کر جاتے تھے، اسپتالوں میں بغیر اعلان کر کے جاتے تھے، تو جو بیمار بیچارے بالکل موت کا انتظار کر رہے تھے وہ خوشحال ہو جاتے تھے اور بہت ساروں کو شفا بھی ملتی تھی، تو بہت گریہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اچانک بڑے اچھے مناظر ہوتے تھے، پھر وہ کئی جگہوں پر لے جاتے تھے، کبھی شہداء کے گھروں میں لے جاتے تھے، لیکن جب وہ ہمیں لے کر گئے ان ماں باپ کے پاس جن ماؤں کو اولاد نے گھروں سے نکال دیا ہے، اور وہ بیچارے اولڈ ہاؤسز، یہاں بھی ایران میں جو ہے ایک طبقہ جو شاہ پرست ہے وہ پورا ویسٹرنائزڈ ہے، یقین جانیے کہ وہ بڈیاں اس طرح سے روتی تھیں کہ وہ جو موت کے انتظار میں بیٹھے تھے نا وہ بھی اتنا نہیں روتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اولاد سے ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بیچارے وہ علم پکڑ کے امام رضا کا،
تو سب سے ہم نے دیکھا جو دکھی ترین لوگ ہیں یہ ماں باپ ہیں جنہیں اولاد جو ہے خود نکل جاتے ہیں یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں. واقعا جو اولاد کی بے وفائی کا درد ہے نا وہ سارے دردوں سے زیادہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر ظلم کرے گی وہ دلہن تو کل ان پر ظلم ہوگا. اب دیکھیں قرآن مجید میں یا طب اہل بیت میں سورہ بقرہ کی 83 آیت ہے کہ اللہ پاک نے والدین کی عظمت بیان کی ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کسی اور کی عبادت نہ کرو میرے علاوہ. پھر اللہ نے فرمایا بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو. والدین پر احسان کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ حدیث طولانی آپ فقیر کو دیتے ہیں اس سے زیادہ ثواب ہے اپنے ماں باپ کو پیسہ دیں جو بیچارے محتاج ہوں اگر. اور اسی طرح سے تمام مراجع علماء کا فتویٰ ہے کہ والدین کی اطاعت اتنی واجب ہے کہ آپ مستحب حج پہ جا رہے ہیں یا مستحب زیارت پہ جا رہے ہیں، اگر ماں یا باپ منع کریں تو زیارت پہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو جائیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ پاک نے قرآن مجید نے اہل بیت نے والدین کا اتنا احترام واجب کیا ہے کہ حج مستحب کو والدین کی وجہ سے ترک کر سکتے ہیں. یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو حج پہ جہاد پہ جاتے تھے وہ واجب تھا، لیکن جن کی والدہ مریض تھی رسول خدا نے انہیں کہا والدین کی اپنی والدہ کی خدمت کرو. تو یہ جو اشتباہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ ظلم کا بدلہ ظلم ہے. اگر وہ اپنی ساس پہ ظلم کر رہی ہے تو اس کی بہو بھی ان پر ظلم کرے گی اور بچے بھی وہی دیکھیں گے کہ بھائی آپ نے جب ہمیں دادا دادی کے ساتھ رہنے نہیں دیا تو پھر آپ کا بھی وہی حشر ہونا ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی خطا ہے. اب اس خطا کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد شادی کو نہیں سمجھا کہ شادی کا مقصد اصل میں پرفیکشن ہے. جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے، جب تک ساس سسر کو ماں باپ کی جگہ نہیں دیں گے، یہ واقعی سخت ہے، آسان نہیں ہے. اور اسی قربانی کا نام ہی جو ہے وہ تکامل ہے، اسی کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اجر دے گا. اور واقعاً وہ خوش نصیب ہے حدیث پاک میں ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا ساس سسر زندہ ہیں، یعنی ان کے لیے جنت کے 4 دروازے یا 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، بڑے آسانی سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں. ان کی خدمت کر کے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا. اب آئیے جو جھگڑے کی اور وجوہات، جو ڈپریشن ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جو اکثر جھگڑے ہوتے ہیں وہ مجادلے کی وجہ سے. مجادلہ ہے وہ نفرت میں بدل جاتا ہے. مجادلہ بہت بری چیز ہے. مجادلہ نہیں جھگڑا، خام خواہ کے جھگڑے جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. کبھی ہم آپس میں نزاع جھگڑا کرتے ہیں جس کا فائدہ نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے. سختی سے طب اہل بیت میں، طب اسلامی میں منع کیا گیا ہے کہ یہ ڈپریشن کا سبب ہے. مجادلہ نہ کریں. مجادلہ مثال کے طور پر مجادلہ کبھی ہو جاتا ہے معمولی چیزوں پر، کھلاڑیوں کی بحث ہو رہی ہے، نہیں جو وہ کھلاڑی وہ زیادہ اچھا نہیں، مجھے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. وہ کبھی سیاست دانوں کی بات ہو جاتی ہے، ان کی حمایت، ان کی مخالفت. کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت. حدیث میں جو ایسی معمولی چیزیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، اس پہ اتنا جھگڑا کرتے ہیں، گھنٹوں بحث کرتے ہیں، اس کے لیے گوگل سے دلائل تلاش لے کر آتے ہیں کہ ہماری بات صحیح ہے. حدیث اور جھگڑے میں اگر کوئی جیت بھی جاتا ہے نزاع جھگڑے میں تو وہ بڑا بیوقوف ہوتا ہے. یعنی جیتنا کوئی کمال نہیں ہے کہ کسی مجادلے میں آپ جیت گئے. تو مجادلے سے پرہیز کرنا، نزاع جھگڑوں سے پرہیز کرنا، یہ محبت کے لیے شرط ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات جو اچھے رہیں، کبھی جھگڑے کی طرف آپ نہ جائیں. جھگڑا نزاع جو ہے یہ نفرت میں چیزوں کو بدل دیتا ہے. اور اس میں غصہ جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا، اس کے لیے انشاءاللہ آگے بحثیں آئے گی کہ غصے پر کیسے کنٹرول کیا جائے. کتنے فارمولاز جو ہیں اہل بیت نے بتلائے ہیں. غصے کی وجہ سے انسان کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، غصے کی وجہ سے فالج بھی ہو سکتا ہے، غصے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو غصہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. ایک جو زبردست حدیث ہے یہاں وہ جس پہ عمل کرنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی جھگڑا نہ ہو،
پہلے تو پرفیکشن ہے، یعنی جتنا بیوی کو شوہر کے عیبوں کا پتہ ہے اتنا کسی کو نہیں، کیونکہ اب ہر چیز سامنے آ رہی. اسی طرح سے بیوی کے اندر جو عیب ہے جتنا شوہر جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. لہذا قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو. سبحان اللہ. یعنی لباس کیا کرتا ہے؟ عیبوں کو چھپاتا. لہذا یہ واجب ہے مرد پر کہ بیوی کا عیب کسی کو نہ بتلائے، اور اسی طرح سے بیوی پر واجب ہے کہ شوہر کا عیب کسی کو نہ بتلائے. لباس ہے، اور ایک دوسرے کے عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اسی کا نام پرفیکشن ہے. یعنی مومن کے لیے آئینہ ہے، بیوی شوہر کے لیے آئینہ ہے، شوہر بیوی کے لیے آئینہ ہے. کوشش کریں دروس ایسے اخلاقی حاصل کریں جس سے ان کے اندر جو عیوب ہے وہ ختم ہو جائے. اصل میں شادی کا مقصد یہ عیوب ختم ہو جائے. جب تک ہم شادی نہ کریں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کتنی خود غرضی ہے، ہمارے اندر کتنی وفا ہے، ہمارے اندر کتنی سیکریفائس ہے، کتنی فداکاری ہے، پتہ نہیں چلتا. شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعا ہمارے اندر خود غرضی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. ہم بیوی بیچاری پوری رات ہمیں بخار ہو گیا تو اس نے جا کر ہماری خدمت کی، بیوی کو بخار ہے تو ہم آرام سے سو رہے ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ذات کی محبت ہے، خود غرض ہے، ہم سیلفش ہیں. شادی کے بغیر ان عیبوں کا پتہ نہیں چلتا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب تک انسان کا نکاح نہ ہو جائے اس کا دین بھی آدھا ہے، ایمان بھی آدھا ہے. یہاں پر ایک زبردست حدیث ہے کہ ثمرۃ العقل، عقل کے میوے کا جو عقل کا جو میوہ ہے نا وہ کیا میوہ، یعنی اگر ہم یہی علوم حاصل کریں گے طب اہل بیت کے ذریعے سے، طب انبیاء کے ذریعے سے، کہ کس طرح سے ہم اپنی عقل کو ڈیولپ کریں، تو فرمایا عقل کا میوہ کیا ہے. عقل کے میوے کو یوں بیان کیا ہے کہ آپ سوشل بیہیویئر سیکھیں گے کہ سوشل اخلاق کے ساس کا کس طرح سے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، سسر کا کتنا احترام کرنا ہے، دوسرے لوگوں کا کس طرح، بیوی کا. اس میں زبردست حدیث ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری عقل جو ہے وہ ترقی کرے. حدیث پاک ہے کہ ایک مومن، ایک ظاہری مومن، نہ کہ ابو ذر غفاری جیسا مومن جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، عام مومن جو لا علی ولی اللہ کہتا ہے، عام مومن کی بات ہے. عام مومن گناہگار بھی ہو سکتا ہے، اس کا احترام کتنا کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ایک عام مومن کا جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے اس کا احترام کعبۃ اللہ کے احترام سے زیادہ ہے. دیکھیے جب تک بیوی شوہر کا احترام کرتی رہے گی کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. بے احترامی سے جھگڑے ہوتے، یعنی وہ بھی کعبۃ اللہ سے زیادہ احترام. تو کعبۃ اللہ پر تو کوئی غصہ نہیں کرے گا، کعبۃ اللہ کی تو کوئی غیبت نہیں کرے گا. مومن کا احترام اتنا زیادہ ہے. اصل میں ان احادیث سے بے خبری کی وجہ سے شوہر بیوی کی انسلٹ کرتا ہے، بیوی شوہر کی انسلٹ کرتا ہے. نتیجہ ظاہر ہے کہ جڑ یعنی کہ بے دینی، جڑ یعنی کہ بے دینی ہو گئی نا پھر تو. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. احترام جو ہے نا یہ شرط اول ہے کہ دیکھیے احترام اور سیکریفائس، احترام سیکریفائس، اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، معاف کرنا. اللہ اکبر. یہ چیزیں جو ہے ایمان کو کامل. حدیث پاک ہے، دیکھیے واقعا حدیثیں جو اللہ پاک کے رسول نے ہمیں بتلائی ہیں اگر سنری الفاظوں میں گھروں کی دیواروں پر مزین کر دیں ان حدیثوں کو، اس پر عمل کریں، بار بار یاد دلائیں، تو کبھی گھروں میں جھگڑے نہ ہو. یہ جتنی حدیثیں آپ سن رہے جی ہاں سر، آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آواز جی جی ہیلو جی جی تو ان خوبصورت حدیثوں کو خوبصورت انداز میں لکھنے کی ضرورت ہے، یاد کر اور بار بار ریمائنڈ، یہ تذکر دینے کی ضرورت ہے. ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، واقعا یہ کئی کروڑوں ڈالروں سے قیمتی حدیث ہے کہ ایمان کامل کیسے ہوتا ہے. زبردست حدیث ہے. فرمایا ایمان کامل ہوتا ہے تین چیزوں سے. سبحان اللہ. ایک عقل کامل ہو جائے تو ایمان بھی کامل ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی عقل کو کامل کرنا کتنی ضروری چیز ہے. اور دوسرا ہے علم. اگر علم کامل ہو گیا تو ایمان بھی کامل ہو گیا. علم کیا ہے؟ مثلا بیوی نے آپ کو گالی دی ہے، بیوی نے آپ کے لیے کھانا نہیں پکایا ہے، بیوی نے آپ اور آپ اس کے لیے گفٹس لا رہے ہیں، یہ ہے علم. برائی کا جواب اچھائی سے. جیسے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، یا علی اگر کوئی تجھ سے برائی کرے
تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں اچھائی کروں گا. فرمایا دوبارہ وہ برائی کرے آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا دوبارہ اچھائی کروں گا. کہا نہیں، تیسری بار اگر وہ برائی کرے یا علی آپ کیا کریں گے؟ تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ مولانا میں کتنا صبر کروں. بیوی کہتی ہے مولانا میں شوہر کی بد اخلاقیوں پہ کتنا صبر کروں، میں نے 1 مرتبہ کیا 10 مرتبہ بار بار ہو رہا ہے. تو یہ عقیدہ درست کرنے کے لیے واقع زبردست نور ہدایت ہے. تو رسول خدا نے کہا تیسری مرتبہ اگر وہ برائی کرے تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا، جب تک وہ برائی کرتا رہے گا علی اس سے اچھائی کرتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یا علی مولا. جب تک وہ برائی کرتا رہے گا، ہاں جب تک برائی کرتا رہے گا مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اچھائی کرتا رہوں گا. نبی پاک نے پھر اس کا سبب بھی پوچھا، ریزن بھی پوچھا، یا علی کیوں؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا حضرت علی علیہ السلام نے. فرمایا میرے ماں باپ فدا، میرے آقا میرے مولا، جب وہ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو میں اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کلام الامام، امام الکلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں بے شک بے شک. یہ عذر جو ہی ہے نا کہ میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہم کتنا صبر کریں، 1 سال گزر گیا 2 سال گزر گیا ابھی تک یہ جناب بد اخلاقیاں ہو رہی. تو یہی مولا علی نے ہمیں سکھلایا. تو حلم اگر کامل ہو جائے تو سبحان اللہ، عقل کامل ہو جائے. اور دوسری چیز ہے حلم یعنی معاف کرنا. نہ صرف معاف کرنا، جو برائی کر رہا ہے اس پہ احسان کرنا یہ حلم ہے. اور تیسری چیز فرمایا علم الہی، مسلسل انسان علم الہی کو بڑھاتا چلا جائے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں انسان کے ایمان کو کامل کر دیتی ہیں. اور یہ علم کب ہوگا؟ علم اسی وقت ہوگا نا جب آپ صبر کریں گے. لہٰذا بیوی، جیسے پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی وہ زبردست ہمارے استاد کا جو جملہ تھا کہ بیوی اگر اچھی ہے تو شکر کریں، آدھا ایمان شکر ہے. بیوی یا شوہر اگر برے ہیں تو صبر کریں تو آدھا ایمان صبر ہے. یعنی دونوں صورتوں کو آپ مد نظر رکھیں تو 2 چیزیں ہیں. اور انسان جو ہے وہ پتھر کا دل نہیں رکھتا، طریقہ الگ ہے. مسلسل ہدایت کرتے چلے جائے. اگر شوہر میں خرابی ہے تو یہ بیوی کا کام ہے، اگر بیوی میں خرابی ہے تو شوہر کا کام ہے. ایک دوسرے کی پرفیکشن کی طرف متوجہ ہو جائے. قرآن نے یہی شادی کا مقصد بتلایا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. شادی کا مقصد ہی کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی گناہ آگ ہے جہنم کی. تو مختلف دروس آج کل موجود ہیں، زبردست علماء کے فارمولہ موجود ہیں، بہترین احادیث موجود ہیں. تو ہر دن تذکر کی ضرورت ہے. دیکھیے بہت سارے گھروں میں ایسا اچھا ماحول ہے کہ صبح آپ ناشتے میں بیٹھے ہیں تو ایک ایسا درس چلائیں جو خاندان کے مستحکم ہونے کے بارے میں ہو، کہ خاندان یعنی گھر جنت کیسے بنے، کون سی چیزیں ہیں جو گھر کو جہنم بناتی ہیں اور کون سے اعمال ہیں جو گھر کو جنت بناتے ہیں. سبحان اللہ. یہ صبح کو ایک درس آپ ناشتہ بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے علم بھی آدھے گھنٹے 20 منٹ لازمی ہے. دیکھیے روح کی خوراک جو ہے پرفیکشن نہیں ملے گا بغیر علم کے. میاں بیوی آج آن لائن جامع مصطفیٰ کے کورسز چل رہے ہیں، کتنے کورسز ہیں ماشاءاللہ آن لائن پہ آپ حاصل لے سکتے ہیں. اخلاق کے کورس ہیں، ازدواجی زندگی کے کورسز ہیں، آن لائن لے سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ صبح کا آغاز جو ہے اگر ایک زیارت اہل بیت سے ہو جائے، پورا خانوادہ اکٹھا ہو جائے، آپ دیکھیے برکتیں ہی نازل ہو جائیں گی. اچھا قبلہ جو یہ تمام چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں جب فیملی کے اندر ڈپریشن صلاحیت کر جاتا ہے اور اس سے مزید جو ہے وہ
اسباب مہیا ہوتے ہیں جھگڑوں کے، اور تو خاندانوں کے اندر پھر یہ چیز پھیل جاتی ہے، اور خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ شادی صرف ایک مرد اور ایک عورت میں نہیں ہوتی، تو خاندانوں کا ملاپ کہا جاتا ہے، تو خاندانوں کے اندر فساد ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے طلاق کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کچھ اس پہ کچھ فرمائیے۔ جی ہاں، عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ طلاق کا سبب یہ کہ طلاق کو آج کل بہت معمولی سمجھا جا رہا ہے، خصوصاً یورپ میں تو جو گورے لوگ ہیں وہ 4 شادیوں میں سے 3 کی طلاق ہو جاتی ہے، تو اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر جو ہے ہر انسان پر جو غیر معصوم ہے اس پر ہوتا ہے، تو دیکھ رہے ہیں فلاں کو طلاق ہوئی، فلاں کو طلاق ہوئی، تو 4 میں سے 3 تو وہاں طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ آپ دیکھیے ہندوستان پاکستان کا جو معاشرہ ہے، نہیں کہہ سکتے 100% اسلامی، مگر طلاق جو ہے اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز سمجھی جاتی تھی، اور اب بھی اکثر خاندانوں میں ہے کہ طلاق جو ہے ایک بیچاری عورت طلاق کا نام سن کے لرز جاتی تھی۔ آج یہ ڈرامے، ایسے گندے ڈرامے آ گئے ہیں، گندی فلمیں آ گئی ہیں، گندا ماحول آ گیا ہے کہ طلاق تو ایک کھیل ہو گیا ہے۔ حالانکہ طلاق کے بارے میں حدیث کیا ہے کہ عرش الہی لرز جاتا ہے، ڈرس جاتا ہے جب بے گناہ کسی کو طلاق ملتی ہے، خدا کا عرش لرز جاتا ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ آج یہ فیشن میں بدل گیا، اس وجہ سے ایک گندا ماحول ہے، اور یہ گندی فلمیں ہیں، گندے ڈرامے ہیں۔ اب ہم نے ایک نکاح پڑھایا تھا انگلینڈ میں، اور جناب 1 مہینہ نہیں گزرا اور اس کے بعد وہ شوہر بیچارے روتے ہوئے آ گئے کہ جناب اپنے گھر پہ چلی گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دو۔ ہم نے کہا، ان سے پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ کہا جی اس نے سبب یہ مجھے بتلایا کہ فلاں فلم ہالی ووڈ کی فلاں فلم دیکھ لو۔ میں نے اس بیچارے سے پوچھا، بھائی آپ نے وہ فلم دیکھی، اس میں کیا ہے؟ کہا مولانا وہ فلم کیا ہے، وہ فلم اتنی گندی ہے کہ وہ اذہان کو خراب کرنے کے لیے کہ تھوڑی بھی اگر مشکل ہو جائے تو بس آپ فوراً طلاق لے لیں، خواہ کوئی اپنے زندگی کا رسک نہ لے، اپنے کو برباد نہ کرے۔ یعنی سیکریفائس جیسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اصل جو ایمان ہے، اسلام ہے، جو لذت ہے، وہ معاف کرنے میں ہے۔ پرفیکشن نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ پاک کی صفت ہے، یعنی یہ اس وقت ملے گی جب شادی آپ کریں اور بیوی نے برا کیا، آپ نے معاف کیا، تو اللہ کی صفت کے مظہر بنے۔ ایک ہالی ووڈ کی نجس فلم دیکھ کر آج خاندان برباد ہو۔ صحیح۔ اچھا قبل ابھی دو سوال آ گئے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس 5 منٹ مزید رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم دعا پہ جائیں گے۔ 4 منٹ ہمارے پاس، چھوٹے چھوٹے سے میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ نسخے آپ دے دیں۔ 2 سوال عقل کے ہی مطابق کے حوالے سے ہمارے پاس ابھی آئے ہیں کہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر پیدائشی طور پر، یعنی وہ کام کر رہے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں، اپنی فیملی بھی رن کر رہے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، مگر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ذرا عقل کم ہے، ان کو بعد میں سمجھ میں آتی ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا کریں؟ جی ہاں، اس کے لیے پہلے اگر وہ درس سن لیں جس میں تقریباً مولا علی علیہ السلام نے 10 چیزیں بتلائی ہیں کہ ان کے کھانے سے جو ہے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا ایک عمل بھی وہ کر لیں، وہ عمل جو ہے سجدے میں جا کر یا حی یا قیوم، کیونکہ یہ ذکر اللہ کا بہت پاورفل ذکر ہے، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا بہترین وقت تو نماز تہجد کا وقت ہے کہ جس کی بھی عقل کم ہے، جو بھی انسان دیکھیے فیلیور لائف میں کیوں ہے، عقل کی کمی کی وجہ سے، اور طلاقیں کیوں ہیں، عقل کی وجہ سے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اکثر جو طلاقی ہیں وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے کا جس کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ صحبت کر چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں کہ ان کے اندر ٹی سیلز جو کینسر کو روکتے ہیں نا، وہ کم پیدا ہوتے ہیں۔ ٹی سیل اسی کے اندر ہوتے ہیں جو معاف کرنا جانتا ہے، اس کی عادت ہے معاف کرنا، جو حلم سے کام لیتا ہے اسے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ اکثر جو طلاقی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں معاف کرنا نہیں چاہتے، دونوں طلاق چاہتے ہیں، دونوں کو کینسر ہوتا ہے۔ یہ آپ جو ہے گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں، طلاقی لوگ کو اکثر کینسر ہوتا ہے، تو یہ خود اپنی بربادی ہے۔ تو یہ عمل جو بتلا رہا ہوں، یا حی یا قیوم،
یہ زبردست ہے، اور سب سے جلد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ عقل انسان کی بڑھ سکتی ہے۔ سجدے میں جا کر کوشش کریں کہ 20 منٹ سجدے میں رہیں، اگر تھک جائیں سر اٹھا لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خدا تو حی ہے، یعنی عقل کو میرے حیات دے، عقل کو طاقت دے، تاکہ میرے فیصلے جو ہے غلط نہ ہو، میری دنیا آخرت برباد نہ ہو۔ برحمتک استغیث، تیری رحمت سے مدد مانگ رہا ہوں۔ ایک سوال ہم بھول گئے تھے، بعض لوگ پیدائشی گونگے ہیں اور بہرے ہیں، انہوں نے بھی دوا مانگی ہے۔ اہل بیت کی دواؤں میں ایسی دوائیں موجود ہیں، بہری پیدائشی گونگے بہرے ٹھیک ہو سکتے ہیں، البتہ اس میں 2 عمل کرنے ہوں گے، قرآنی عمل بھی کرنا ہوگا دوا کا، اور پیریڈ تھوڑا لمبا ہوگا، شاید 3 سے 6 مہینے انہیں لگے، لیکن یہاں مایوسی نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، مگر اس میں قرآنی اعمال بھی ساتھ بہت کرنا ضروری ہے۔ جی حسن صحیح قبلہ، دعا کا بس وقت ہو گیا، ایک سوال ہے، ان کو بھی شامل کر لوں، کیونکہ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ ان کی پکنگ پاور جو ہے وہ چیزوں کو سیکھنے کی، اس کو پک کرنے کی بہت زیادہ ضعیف ہے، لوگ سمجھاتے رہتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو کس طرح سے اس کا سدباب ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہاں، یہ بھی بعض لوگوں میں دیر سے سمجھتے ہیں، بعض لوگ فوراً سمجھتے ہیں، پک کر لیتے ہیں، بعض لوگ دیر سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو ایکسرسائز بتائی گئی ہے سجدے میں، یا حی یا قیوم، کیونکہ یہ سائنٹیفیکل بھی ثابت ہے کہ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو کیمیکل چینجز آتے ہیں، آپ کے ٹیشوز جو ہے، برین ٹیشوز میں کیمیکل چینجز آتے ہیں، کچھ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں۔ اب یہ صرف ایک حد تک اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، یہ بھی تقریباً نیو یارک میں ایک مومنہ نے یہ تھیسس بھی دیے تھے ہمیں ریسرچ کے، کہ وہ اسٹریس کا علاج ان کے، حالانکہ ٹیچر جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، کرسچن تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایکسرسائز فائنڈ آؤٹ کی ہے، معلوم کی ہے، جس سے برین میں کیمیکل چینج آتی ہے اور ایک لیکوڈ نکلتی ہے جو اسٹریس کو ختم کر دیتی ہے، اور وہ جناب وہ پروفیسر خاتون تھی، انہوں نے جناب وہی پوزیشن اختیار کی جو ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے ہمیں وہ تھیسس دکھایا کہ دیکھیے یہ آج اسلام کی عظمت سامنے آ رہی ہے۔ تو ہمارے طب اہل بیت میں اور اسلامک سائیکولوجی میں سجدے کو بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، خصوصاً اسٹریس ختم کرنے کے لیے، ڈپریشن ختم کرنے کے لیے، یا جن لوگوں کو سمجھنے کا مادہ بہت کم ہے، اور یہ ذکر بہت پاورفل ہے، عقل کو بھی بڑھا دے گا، اور وہ کوئی چیزیں سمجھنے میں انہیں دیر ہو رہی ہے، یا حی یا قیوم کم سے کم اگر سجدے میں نہیں ہوئی تو چلتے پھرتے بھی 12,000 مرتبہ یہ ذکر کرتے رہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور وہ چیزیں تمام جو حضرت علی علیہ السلام نے بتلائی ہیں، وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، کافی لمبی فہرست ہے، تقریباً 10 کے قریب مولا علیہ السلام نے وہ چیزیں بتلائی ہیں، ان کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے، اور جو بہت زیادہ اویلیبل چیز ہے آپ کے پاس وہ سیلری ہے اور کدو ہے اور کلفہ ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے قبلہ، اب دعا کا وقت ہو گیا، اور ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ایک دعا کے اوپر کیا جائے، آپ کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ ایک دعا ہو جائے قبلہ۔ آج بھی ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی عقل کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو یہ دعا آج دوبارہ پڑھتے ہیں، تاکہ یہ دعا اصلاً آسان ہے، 3-4 جملے ہیں، اور عقل کو کبھی کرنے کی دعا وہ بھی سجدے میں حضرت علی علیہ السلام کی دعا ہے، دعا صبا، آج بھی پڑھتے ہیں تاکہ جتنے ناظرین ہیں اس وقت اگر چاہیں تو سجدے میں چلے جائیں، اگر سجدے میں نہیں جا سکتے، ایسی پوزیشن نہیں ہے، تو ہاتھ کے پشت پہ پیشانی کو اس طرح سے لے جائیں تو بھی سجدے کا ثواب انہیں مل جائے گا، اس طرح اشارے سے سجدہ کریں، اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ پاک سے سوال کریں کہ اے خدا، ظاہر ہے کہ ہم جتنی بھی خطائیں کرتے ہیں ہماری سبھی کی عقل ابھی تک کامل نہیں ہوئی ہے، کامل جن کی عقل ہو جائے تو وہ سلمان فارسی بن جاتے ہیں اور وہ خطا نہیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ خدا
ہمیں بھی موت سے پہلے یہ مقام عطا فرمائے کہ ہم زندگی میں غلطیاں نہ کریں، خطائیں نہ کریں، اور عقل کامل جو ہے اس کی یہ حدیث بہت زبردست ہے، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کے وجود سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، ضرر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پوری دنیا کو فیض ملتا ہے، کسی کو دکھ نہیں ملتا بلکہ سبھی کو دوائیں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہماری بہنیں مائیں سن رہی ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں، کہ اپنے ساس سسر کو دکھ نہ پہنچائیں، یہی عقل مندی ہے، ورنہ ظلم کریں گے تو ظلم کا بدلہ ظلم ہے، ظلم کا جواب ظلم سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ عقل مند ہے وہ انسان جس کے وجود سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس سے وجود سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ آئیے اس دعا کا آغاز کرتے ہیں، دعا صبا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی قلبی محجوب، اے خدا میرا دل گناہوں کے پردوں کے تلے دفن ہے، یہ پردے ہٹا دے تاکہ میں دنیا میں نور زہرا، نور مصطفیٰ، نور مرتضیٰ، امام زمانہ کی زیارت کے لائق بن سکے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اے مومنو، میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اے خدا گناہوں کے پردوں کے نیچے میرا قلب دفن ہے، ونفسی میرا نفس بیدار ہے، میری عقل مغلوب ہے، وہوائی غالب، ہوائے نفس مجھ پر غالب ہے، میرے اللہ وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر۔ یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے میرے اللہ کہ میں نے تیری
دربار میں گستاخیاں بہت زیادہ کی ہیں، وَلِسَانِي مُقِرٌّ بِالذُّنُوبِ، وہ زبان کہاں سے لاؤں جس نے کبھی گناہ نہ کیے، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں جو کبھی گناہ سے نجس نہ ہوئے ہوں۔ میرے ہاتھ بھی گناہ سے نجس ہے، ہاں میرے اللہ یہ زبان جس سے دعا مانگ رہا یہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے، میرے اللہ۔ فَكَيْفَ حِيلَتِي، کون سا ہیلا وسیلہ تلاش کروں اے میرے اللہ، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے، تو ہی گناہوں کو مٹانے والا ہے، یا علام الغیوب، یا کاشف الکروب، اے دکھوں دردوں کو دور کرنے والے میرے اللہ، آہ میرے اللہ، میرے دکھ درد میرے گناہ اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد، میرے سارے گناہ بخش دے اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد، تجھے واسطہ کربلا کے شہیدوں کا، ہے خدا تجھے واسطہ شام کے حسیروں کا، اے خدا تجھے واسطہ
کرب و بلا کا تجھے واسطہ اس مظلوم امام جو نہ بابا کو کفن دے سکے، جو نہ بابا کو دفن کر سکے، جو نہ زندان شام میں بہل سکینہ کو کفن دے سکے، بیمار کرب بلا کے صدقے میں سارے مریضوں کو شفا دے میرے اللہ یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. جزاک اللہ قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دیا، اور آج کے جو ہمارا موضوع تھا عقل اور ڈپریشن، اس سے جڑے ہوئے اور تمام معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور پیر کے روز جو ہے وہ طب کے اوپر دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة.